اپنے عمل بڑے احتیاط سے کیا کرو کہ تم نسلوں کے ذمہ دار ہو. یہ نہیں ہے کہ تم گئے تو سب ختم ہو. 7 نسلیں. مجھے ایک بندے نے کہا بابا جی میرے دادا نے قتل کیا, اس کا حصہ ملے گا؟ میں نے کہا ملے گا, قتل دادا نے کیا. اس نے کہا اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا دادے کے باپ کے ترکے سے انکار کر دو. لا اتنی ضرورت اب کہ میں دادے دی جداد نہیں لینی, میں ابے دی جداد نہیں لینی. لا اتنی طاقت, خدا کی قسم تجھے اس کے قتل کا بدلہ نہیں ملے گا, ورنہ تو بھی اس میں شامل ہے. 7 نسلوں تک طلاق ہوگی جس نے طلاق دی ہے. 7 نسلوں میں ایک بندہ قتل کر دیا جائے گا جس نے قتل کیا. 7 نسلوں میں جیب کاٹی جائے گی جس نے کسی کی جیب کاٹی ہے. 7 نسلوں میں دھوکہ دیا جائے گا جس نے کسی کو دھوکہ دیا. 7 نسلوں میں جھوٹ کا فراڈ ظاہر ہو جائے گا. 7 نسلیں محفوظ کر لو. یہ صوفیہ کہتے ہیں صرف اپنی ذات کو محفوظ کر کے. اگر تم نے اپنی ذات نہ محفوظ کی تو تم نے 7 نسلیں برباد کر دی. آج کسی کی بیٹی کو چھیڑو گے 7ویں نسل تک تمہاری بیٹی کو ضرور کوئی چھیڑے گا. چھوؤ گے ضرور چھوئے گا, دیکھو گے ضرور دیکھے گا. قرآن میں ایک نگاہ سے زیادہ دیکھنا حرام ہے. یہ اس بچے کے لیے اسپیشل میسج ہے. اگر کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے فوراً بلیک کر دے اس کو, اور اس کو باجی گئے آپ ہی گئے آپ ہی. مجھے پتہ لگ گیا آپ ہی جان, مجھے پتہ لگ گیا آج میں ایک فقیر کی تقریر سن کے آیا ہوں. تو میری بہن ہے نکاح تک, تو کیا میری بہن ہے نکاح تک. آپ ہی کہنا ہے اس کو, بے شک شادی کا ارادہ رکھ سکتے ہو, کہنا آپ ہی ہے, آپ ہی کی طرح اس کو سوچنا ہے کہ یہ میری بہن ہے. نکاح کے وقت صوفیہ لکھتے ہیں دلہا دلہن اگر کٹھے بیٹھے ہوں, ابھی نکاح نہ ہوا ہو, اور مردوں کو عادت ہے عورتوں کے اوپر چڑھنے کی, اور دلہا اگر قریب ہو تو دلہن کو کیا کہنا چاہیے اگر نکاح نہیں ہوا؟ بھائی تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھے, بھائی یہ تصوف ہے, پاکیزگی ہے. اتنے پاک ہو گئے تو خدا کی قسم نسلیں پاک ہوں گی, ورنہ گندی نسلیں پیدا ہوں گی, سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ اے میرے مرید اللہ سے نیک اولاد مانگ. دنیا کی سب سے بڑی آزمائش بیوی اور اولاد ہے. بعض تمہارے دشمن ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, اتنی نفرت کرتے ہیں تم سے کہ تمہارے بارے میں بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. ان کے لیے اپنا دین نہ خراب کرو, خدا رسول کا واسطہ ہے. ایک لقمہ بھی حرام ان کے لیے کما کے لے کے جاؤ گے, اس لقمے کا حساب میں نے دینا ہے, واسف علی نہیں دینا. اگر یہ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں, اگر نیک ہوئے تو بھوکے نہیں مریں گے. عمر بن عبدالعزیز 2 روپے نہیں چھوڑے اپنی اولاد کے لیے. 7 حکومتوں کا بادشاہ, 3 بر اعظم. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت لاہور تک بھی تھی, لاہور تک آپ کی حکومت تھی. اولاد کے لیے 2 روپے نہیں چھوڑے. بادشاہوں کی اولاد تھی. ملک بن عبد المروان نے کہا اس نے اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑے. ٹھیک 30 سال بعد دمشق کی جامعہ مسجد میں عبد الملک کی اولاد بھیک مانگ رہی تھی. کیا مانگ رہی تھی؟ اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جہاد میں 100 گھوڑا بھیج رہے تھے. 2 روپے نہیں چھوڑے. اور کسی نے کہا کہ بادشاہ اسلام امیر المومنین اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اگر نیک ہوئی تو اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا, اور اگر بدکار ہوئی تو مجھے کیا ضرورت ہے بدکاروں کے لیے مال و اسباب چھوڑنے کی. اولادیں نیک کر دو, بس کوشش کرو, اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائیں گی. لیکن مال و دولت حلال حرام نہ اکٹھا کرو ان کے لیے, آپ نے حساب دینا ہے. ملک بن عبد المروان کے بیٹے 30 سال بعد دمشق کی جامعہ مسجد میں بھیک مانگ رہے تھے وہ بھی بادشاہ کے بیٹے. اور عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے 2 روپے نہیں چھوڑے, ان کے بیٹے 100 گھوڑا جہاد میں بھیج رہے تھے. اتنا مال دیا اللہ نے. کیا فرمایا؟ سنہری لفظوں سے لکھنے والا یہ جملہ ہے کہ اگر میری اولاد نیک ہوئی تو اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا, اور اگر میری اولاد اٹھائی گیری ہوئی تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اٹھائی گیروں کے لیے مال چھوڑنے کی. اور ترکے کا کوئی ثواب نہیں ہے. ترکہ کس کو کیا بولتے ہیں؟ بچا ہوا مال. سارا مال صدقہ کر کے جاؤ اپنے ہاتھ سے, کوئی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ. بس ان کی تربیت کر جاؤ, ان کو نیک کر جاؤ, اللہ ان کو سنبھال لے گا.